بہرحال جو ہے ہمارے میں نے جیسے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ بہت سی مرتبہ جو قریب ہوتا ہے تو قریب کو آدمی پہچانتا نہیں ہے. ہمارے مولانا اعظم صاحب جو ہے مجلس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے فیض کو عام فرمائیں اور وہ دارال جامعہ ہی میں مدرس ہے. آدمی کی روزی مقسوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. روزی ہر جگہ کھینچ کے لے جاتی ہے. روزی اور موت جو ہے وہ جہاں ہوتی ہے وہاں انسان کو جانا ہی پڑتا ہے. مولانا جو ہے دارال سے جو ہے پھر ملاوی افریقہ چلے گئے. ملاوی سے پھر یہاں آئے. یہاں آنے کے بعد جو ہے تقریباً 75 سے لسٹر شہر ہی کے اندر ایک ہی مسجد کے اندر تقریباً 40 سال ہو رہے تھے انجام دے رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے. ہمارے پہلے اللہ والے جو ہوا کرتے تھے وہ بزرگ ایسے ہی ہوتے تھے. کسی بستی میں گئے اور وہاں جانے کے بعد یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس بستی کے اندر کیا ہے, پوری زندگی میں وہ کھپا دیا کرتے تھے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. مولانا نے یہاں آنے کے بعد جو ہے اللہ میاں نے مولانا سے کتنے سارے کام دیے. بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جامع مسجد کی صرف امام ہے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ وہاں مکتب ہے. اس مکتب کے اندر 700 طلبہ پڑھتے ہیں. اور مولانا نے آنے کے بعد جو ہے اس میں الحمدللہ دارالعلوم بھی جاری کیا. اور اس دارالعلوم کے اندر جو ہے طلباء کے لیے بھی اور طالبات کے لیے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے جو ہے یہاں کی بچیوں کا پڑھنا, قرآن و حدیث کا پڑھنا, عالمہ بننا, یہ کتنا مفید ہے اور کتنا ضروری ہے سارے حضرات سمجھ سکتے ہیں. جو خارج بھی جو باہر کا ماحول کیسا ہے اس کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. تو الحمدللہ اس مدرسے کے اندر جو ہے جہاں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں اور بچے عالم بن رہی ہیں, حافظ بن رہے ہیں, طالبات کی حافظہ بھی بن رہی ہیں. اور تقریباً 100 عالم آج تک نکل چکے ہیں اور 100 عالمہ بھی نکل چکی ہے. تو مولانا کی برکت سے جو ہے الحمدللہ اور دارالعلوم بھی چل رہے ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں اور جو ہے امام خطیب بھی ہیں اور جو ہے الحمدللہ مسلسل ان کے یہاں ہر ہفتے کے ہر دن کے اندر پروگرام طے ہے. اور ماشاءاللہ اس اتنا ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ ان کے فرزندان جو ہے وہ بھی اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں بھی خوب برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ بہت ہی مختصر ہماری دعوت کے اوپر مولانا نے جو ہے اتنی ساری مشغولی اور جو ہے کمزوری کے باوجود قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا تشریف لائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال وقطعهم. محترم دوست اور بزرگوں, بہت خوشی کی بات ہے. پتہ نہیں کوئی گر رہا تھا کہ بہت دنوں کے بعد آج آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی. یہ اصل میں سستی بھی ہے. یہاں سے 2-4 مرتبہ مجھے دعوت بھی آئی, لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا یہ زمانہ تو اس میں سستی بھی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کام کرنے والوں پر بھی نظر ہوتی ہے. بہرحال حضرت مولانا عبدالاول صاحب مد ظلہ العالی ان کی طرف سے دعوت آئی. پھر حضرت ہمارے مولانا یوسف صاحب یونس صاحب مد یوسف صاحب یہ بھی تشریف لائے. تو پھر میں نے کہا جانا ہی چاہیے, کہ بزرگان دین بھی ہے, مجلس ہو جائے گی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مجلس جو ہے نا یہ بڑی قیمتی ہے. اس کو چھوڑنے کا مجھے دل نہیں چاہتا ہے. چاہے تو وہ صرف قرآن پاک
کوئی طالب علم حفظ ختم کرتا ہو، یہ تو بہت بڑی اونچی چیز کہ قرآن پاک کو جو ہے اس کے معنی کے ساتھ بھی آج ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ فوراً میرے دماغ میں آ گیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نہیں ہوگا تو تھک جائیں گے، تو 2-4-10 منٹ جو ہے وہ مجلس میں ہی شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ عظیم الشان مجلس میں مجھے اگر دعوت نہ بھی ہو کوئی بیان کرنے کی، اور مجھے ایسے ہی عام جو ہے معلوم ہو جائے کہ وہاں آج یہ مجلس ہے تو مجھے جانا چاہیے، چیز ایسی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، مضمون نہیں ہے، کہنے کے لیے زبان نہیں ہے. کیا آپ کو کہے، یہ اس کے اندر جو ہے ایک نہیں ہزارہ پہلو ہے. ایک فضیلت کی لائن یہ ہے، ایک فضیلت کی لائن یہ ہے، ایک فضیلت کی لائن ہے، ایک فضیلت کی لائن ہے. ہزار کہاں تک آدمی ہے نا. آدمی اگر کہتا بھی رہے تو وہ تھک جائے گا، لیکن چونکہ یہ ہے قرآن مجید، کوئی اور چیز کا نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ پہلے ہی دن جو حافظ قرآن پاک تراویح میں شروع کرتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. یہ وہ کتاب. حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ پہاڑ کے اوپر اس کو جان دے کر نازل کیا جاتا تو فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے قلب کو اللہ جل شانہ نے چونکہ مشیت الہی ایسی تھی تو اس کو اتنا مضبوط بنا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 سال میں یہ قرآن پاک نازل ہوا. 24,000 سال نہیں، 24,000 مرتبہ. جبریل علیہ السلام کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے. بعد انبیاء مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لکھا ہے 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے 48 مرتبہ وحی نازل ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ کتنی امت کی یہ تکلیف اٹھائی. تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے حدیث پاک کے اندر کہ وحی آتی تھی تو ایسے حالات ہوتے ہیں. کبھی آپ اونٹ کے اوپر جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہی کا نزول شروع ہوا، اونٹ بیٹھ گیا، پاؤں پھیلا دیا، کتنا وزن. اور کہا سخت سردی کی سیزن کے اندر چہرے مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہے اور یہ داڑھی مبارک سے موتی کی قطری کی طرح گر رہا ہے. حضرت ثابت بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے وہ فرماتے ہیں جس پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ران مبارک کے ساتھ میری ران، یعنی میری ران نیچے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کی اوپر تھی نا، اور وہی کا نزول شروع ہوا. فرمایا اتنا مجھے زور پہنچا کہ میں سمجھا کہ آج میں بچوں گا نہیں، میری جان ٹوٹ جائے گی، ران ٹوٹ جائے گی. تو پھر میں نے خیال کیا کہ یہ اتنی مرتبہ صبح کو، شام کو، رات کو، دن کو یہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیسے کرتے تھے؟ یہ امت کے لیے کیسا برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے تو کہا وانزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو ہے اس کے اندر عجیب پہلو ہے. یہ قرآن مجید اور حدیث پاک، اس دونوں کو ساتھ ہی لے لیجیے، اس لیے کہ حدیث پاک کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. مولانا علوم نے ارشاد جو ہے اس اپنے ارشاد سے اس بات کو خوب سمجھایا ہے نا کہ گفت اللہ بود اگرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے گلے سے نکلتا ہے. اور قرآن مجید نے اس کو صاف فرما دیا سورہ النجم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ کس سے بولتے ہیں؟ اللہ. تو قرآن پاک اور حدیث ایک ہی ہو گیا، الگ الگ نہیں ہے. جو الگ الگ کرتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، یہ الگ الگ کرتے ہیں الگ الگ. یہ حدیث پاک جو ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. اگر حدیث پاک نہ ہوتی تو قرآن پاک کو سمجھا نہیں سکتا. ہم حج میں جاتے ہیں اور اتنے سارے اعمال کرتے ہیں، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، یہ فرائض رواج بتایا ہے، قرآن پاک میں کہاں ہے؟ نہیں. قرآن پاک میں جو ہے مخصوص الفاظ کے اندر چند جگہ پر چند آیتیں ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اتنی ساری تفسیر کے ساتھ یہ کہاں ملے گی؟ یہ آپ کو بخاری شریف میں ملے گا، مسلم شریف میں ملے گا، ترمذی شریف میں ملے گا، ابو داؤد شریف میں ملے گا. اور یہ سب کہاں ہیں؟ احادیث پاک کے اندر. تو احادیث اور قرآن پاک نماز کے اندر جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھ لیجیے
زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بھی اتنا ہو تو اتنا دینے کا، اتنا ہو تو اتنا دینے کا، اتنا اونٹ ہو تو اتنا اونٹ کی زکوٰۃ ہے، بکری کی یہ ہے، سونا اور چاند۔ قرآن پاک میں تفصیل کہاں ہے؟ یہ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو، یہ آپ کو روایات کے اندر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال بات، تو یہ دونوں چیزیں۔ تو حدیث پاک اور قرآن پاک اس کے لیے علماء دین ہی نہیں، محققین، بزرگان دین، جو چھوٹے کے علماء کرام کہلائے جاتے ہیں، جن کے اوپر امت کا دار و مدار ہے، جن سے جو ہے ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی روحیں بن گئی، روحانیت بن گئی، انہوں نے اپنی زندگی اس علم دین یعنی حدیث اور قرآن پاک کے پیچھے کھپا دی۔ سبکتگین ایک بادشاہ تھا، اس کا ذکر سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نام کا ذکر گلستان میں کیا ہے۔ گلستان بڑی پیاری کتاب ہے نا، اب تو کون سمجھے گا بیچارہ، اس لیے فارسی ہی کو چنا کر دیکھو سنا دیا، پھر اب اس کے بعد اردو کا نمبر آیا، فارسی کو نہیں آیا، ابھی کیا ہے اردو کا جی، لیکن انشاءاللہ جب تک چلے ایسے لوگ موجود ہیں اردو جائے گی محافظ۔ تو انہوں نے جو ہے گلستان کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے چھوٹا سا واقعہ کہ سبکتگین یہ خراسان کا بادشاہ تھا، اس کا ان کے بیٹے جو ہے بزرگ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے سبکتگین کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ ان کا نام گلستان میں 6 آدمی لکھا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ یہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ خواب جانتے ہیں نا، آج کل تو انگلش کے بغیر جانتے نہیں ہے، تو مجھے بھی سیکھنا پڑتا ہے ڈرنک فرنک، اور پھر ڈرنک میں ڈرنک آ جاتا ہے تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، سیکھو ڈریم لکھا، ڈریم ڈرنک نہیں پینا نہیں، ڈریم جس کے آخر میں ایم آتا ہے، ڈریم۔ یہ اس طریقے سے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر سویا ہوا، اس کے مر جانے کے بعد سارا بدن اس کا سڑ گیا ہے، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، کان بھی، لیکن یہ آنکھ جو ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے، اور یہ یوں دیکھ رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے بہت سے لوگوں سے یہ ذکر کیا، لیکن کسی کی سمجھ میں اس کی تعبیر نہیں آئی، کوئی تعبیر بھی جو ہے نا سمجھ نہیں۔ اس سے پوچھا محققین سے پوچھا تعبیر دے، لیکن یہ تعبیر تھی، یہ علمی تعبیر نہیں تھی، اس تعبیر کے اندر کچھ روحانیت کا کام تھا، اور وہ اللہ والا ہی اس کی تعبیر دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہو اللہ والے کو کیا ہے، یہ ہے یہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے آخر میں چل کر، یہاں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پیرانے پیر بابا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں جو ہے بزرگان دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک درویش جو بہت کم گو اور جو ہے کونے میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا، گوشہ نشین، اس کے پاس پہنچے، اس نے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کہا میں اس کی تعبیر دیتا ہوں، فوراً تعبیر دے دی کہ جو خراسان کا بادشاہ تھا، بڑی بادشاہت کی، اب وہ قبر میں چلا گیا، سارے اعضاء جو ہے مٹی مٹی ہو گئے، آنکھ کھلی ہے، اور وہ یوں دکھ رہی ہے کہ میرا ملک اب دوسرے کے پاس چلا گیا ہے، میرا ملک اس کے پاس حس کر رہی ہے۔ تو خیر یہ تو جیسا بھی ہو، ان کے بیٹے کا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانے میں یہ پیدا ہوئے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان کو 3 باتیں اپنے دل میں کھٹک رہی تھی، 3 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری نسبت سبکتگین کی طرف ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو یہ نسبت صحیح بھی ہے، کبھی کبھی باپ کے بارے میں شبہ آ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ کرنا نہیں آ گئی بات نہیں، یہ باپ پر جلدی جلدی شبہ کرتے ہیں نا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شبہ کرتے ہیں، اللہ پر بھی شبہ کرتے ہیں، ایک ہے کہ نہیں، کیا کہوں آپ کو، اسی اتنی سی مجلس میں کیا کیا سناؤں آپ کو، ہے نا، کہ قرآن پاک سے جو دور رہتے ہیں وہ دہریت پر بھی جا رہے۔ تو ان کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ یہ میرا باپ تو فوجی تھا پہلے شروع میں، بعد میں خراسان کا بادشاہ بنا، تو اور پھر جو ہے بادشاہت پر آیا، تو میری نسبت ایک فوجی سے، جب یہ فوج میں تھا تب میں پیدا ہوا، تو یہ نسبت صحیح بھی ہے یا کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے؟ ایک تو یہ بات اس نے۔ دوسری بات اس کو یہ کھٹک رہی تھی دل کے اندر کہ اس دین اسلام کے اندر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، اس میں مختلف پروگرام ہیں، مختلف شعبے ہیں، یوں کہہ لیجیے، تو اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا، اونچے درجے کا شعبہ کون سا ہے؟ تو سب صحیح ہے، تو سب برابر، کوئی کسی کو نکالنا نہیں چاہیے، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اور سب سے بڑا شعبہ کون سا ہے؟ دین کو سمجھنے آ رہا۔ اور تیسری بات اس کو
کھٹک تو نہیں رہی تھی، لیکن ایک شوق تھا جو اس کا پورا نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ آدمی جب نیک کام کرتا ہے کیسا بھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش بنتی، درود شریف جب زیادہ پڑھتا ہے تو ہے نا، یہ قرآن پاک کی جب زیادہ تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک کو سمجھنے لگتا ہے، بزرگان دین کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے پک میں جو بیٹھا ہے اس کو یہ کبھی خوش نہ ہوگا۔ تو ان کو یہ شوق ہوا اور پریشانی رہتی تھی کہ مجھے حضور کی، میں کتاب میں یہ پڑھتا ہوں، بزرگوں سے یہ سنتا ہوں، فلاں بزرگ نے یوں خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر جو الفاظات الیومیہ کر کے کئی جلدوں میں، اس میں ایک جگہ پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر جس کو زیارت ہو جائے اس کا خاتمہ بالخیر یقینی بن جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا تاکہ کوئی غلط نہیں کہ اگر کسی کو نہ ہو تو وہ جو ہے زیادہ کوڑے نہیں، زیادہ پریشان نہ ہو۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، وہی یہ بھی الفاظات میں الفاظات حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، کہا حضرت میرے دعا کر جائے، کہا کاہے کی دعا کروں، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، کہا بھلے آدمی میں تو گنبد خضرا کی زیارت کروں وہی عید بناؤں، تیرے لیے کیا دعا کروں۔ حالانکہ حاجی صاحب نے کئی مرتبہ زیارت کی ہوگی، لیکن یہ بڑے لوگوں کے دل بھی کیا ہوتے ہیں بڑے، اور چھوٹے ہم جیسے لوگ دل بھی کیا ہے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے پر یہ نعمت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں بھی ایسی بات ہے کہ یہ نعمت نبی ملتی ہے، بعض بزرگوں کو آخری دم تک نہیں ملی تاکہ وہ تڑپتے رہے۔ وصل میں جو مزہ، تڑپنے جو مزہ ہے وہ وصل میں مزہ نہیں ہے۔ جب شادی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں طلبا پڑھتے ہیں، بڑے بڑے طلبا، میرے پاس بخاری شریف کے اندر جو ہے معیوب صاحب کے یہاں بھی جو ہے شادی شدہ ہوتے ہیں یا شادی کا طے ہو جاتا ہے، تو شادی کا طے ہو جاتا ہے تو بیٹھتے ہیں، تو میں کبھی کوئی لتا کہ تمہاری شادی کی تاریخ آ گئی، تو ان کو جب پوچھوں وہ بتاتے ہیں 29 دن 28 دن 31 دن گرے ہوئے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں بڑے بڑے طلبا ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ اور پھر جب شادی ہو جائے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جس میں تو تڑپنے میں جو مزہ ہے وہ اصل میں یہاں روحانیت کی لائن پر آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تڑپنا اور ان کو زیارت نہ ہونا بعد بزرگان دین کا آخر دن تک معاملہ رہا۔ ایک بات دوسری، حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی بڑا عجیب ہے۔ یہ تو امت کے حکیم ہی ہے نا، ان کو حکمہ ہی جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کبھی کبھی زیارت کا ہو جانا پھر انسان کو کوئی دوسرے راستے پر نہ ڈالے، مثلا تکبر پر، مثلا یہ کہ اب تو میرا خاتمہ پر اب نماز چھوڑوں گی، اس پر نہ ڈالے، ہو سکتا ہے ایسا۔ اس لیے کہ زیارت کرنے کے بعد بھی اگر موانع آ جائے تو پھر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسری بات ان کو شوق تھا کہ مجھے حضور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ یہ تین چیزوں میں، تین سے یاد رکھی نا، تینوں چیزوں میں۔ ایک دن رات کو گشت کے لیے نکلے اپنے کارندوں کے ساتھ، تو رات کو دیر ہو گئی تھی، تاریکی تھی، اس زمانے میں ایسے لائٹ وغیرہ کا نظام تھا نہیں، تو راستے پر دیکھا کسی گھر کے اندر سے اس زمانے کے مطابق کچھ لائٹ چل رہی ہے، جو بھی ہو کینڈل وغیرہ، جو اس میں سے اس کی ونڈو میں سے کھڑکی میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہاں ایک طالب علم بیٹھ کر قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہے اور ساتھ میں حدیث پاک لکھا آپ نے قرآن۔ تو سلطان محمود غزنوی وہاں سے گئے تو وہاں ٹھہرے، کہا بھائی یہ راستے میں کیا کرتا ہے؟ تو کہا یہ پڑھتا ہوں، بتایا قرآن مجید، بتایا تفسیر کی تعلق۔ تو کہا کہ تم مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھتا، یہ راستے پر کیوں بیٹھا ہے؟ کہا مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے اور میرے گھر میں بھی روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ روشنی جو آتی ہے یہ مفت کی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ محمد غزنوی کے دل کے اندر ایک دم جو حرکت آ گئی، یعنی دوسرے لوگ تو روشنی میں بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی لائٹوں میں بیٹھتے ہیں، اور یہ بیچارے قرآن پاک والے ہے نا، یہ جیسا ابھی یہاں آپ کے یہاں تو معلوم نہیں ہے، دوسری جگہ پر بھی ہو رہا ہے۔ اگر مولانا نے جو ہے تفسیر دیر کر دی کہ لائٹ وہ نہیں کرو تو ہم گے بل وہ آوے، بیچارہ باپ نے بل بھرو نہیں سے سمجھے۔
یہ بل بھرنے کا یہ تو خاص پیسہ تو اسی کے لیے ہے. یہاں کے میں نہیں کہتا ہوں آپ مطالعہ کرنے میں شروع نہیں لگ جانا کہ مولانا صاحب نے مجھے کہہ دیا ہو، اللہ باللہ ایسی کوئی بات نہیں. تو بادشاہ کا دل حرکت میں آ گیا. جب حرکت میں آ گیا تو کہا کہ چلو جاؤ تم فلانی مسجد کے اندر، میں ابھی روشنی کا تمہارے انتظام کرتا ہوں اور تم جتنا چاہے پڑھنا میری طرف سے. فوراً روشنی کا انتظام کر دیا. طالب علم خوش ہو گیا، قرآن پاک کا طالب علم، حدیث پاک کا طالب علم خوش ہو گیا اور اس بات کیا اللہ تعالیٰ یہ بہت نیک بندہ ہے تو اس کی مرادوں کو پوری کر دے گا. اور یہ طالب علم کی دعا جس سے دل سے نکلتی ہے نا. یا آپ طلبا تھے سب یہاں آج تک کیا تھے طلبا، جتنے قرآن پاک غیر حاضر 2-3 مہینے خاموخواہ نہ رہے تو ورنہ تمہارا داخلہ نکل جائے گا مرض میں. ہاں 1-2 دن تو ہو سکتا ہے. یہ آپ سب طلبا تھے. اور جو قرآن پاک اور حدیث کا طالب علم ہے اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا ہے بلا حساب کتاب کی سیدھا جنت کے اندر، کوئی حساب کتاب نہیں. کیا آپ طلباء کرام تھے آج تک؟ وہ بھی طلباء جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور آپ جو پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہے طلباء کرام ہیں، قرآن پاک کے طلباء. تو اس لیے ابھی دوسری مرتبہ شروع ہو داخلہ لے لو اور چانس لے لو. تو بھی سارے طالب علم نے دعا کر دی. سلطان محمود غزنوی گھر پر گئے، سوئے، خوشی تھی دن میں. رات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی. اللہ دیکھا یہ دینداروں کے ساتھ احسان کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. آج ہم نے کچھ جانا نہیں ہے نا. سنا ایسا ہے یہاں سے بعض لوگوں نے یتیموں کو بار بار ہمیشہ بھیجتے رہے، ہمیشہ ان کو سرکار کی زیارت ہوئی کہ یتیم اور میں ایسا ہوں گا قیامت کے میدان میں، تم نے گویا بہت بڑا کام کیا. تو کتنی بجے ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے سبکتگین کے بیٹے. ایک جواب ہو گیا، نسبت صحیح ہو گئی نا جب حضور فرمائے اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے جو ہے جو طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ دن کا اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں دونوں جہان میں پوری فرمائے. دیکھو تینوں بات جو کھٹکی، زیارت بھی ہو گئی اور دین کا شعبہ کون سا نکلا؟ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک. یہ مین چیز ہے. سب شعبے اس کے نیچے ہے. تصوف اسی سے نکلا ہے، تبلیغ اسی سے نکلی ہے، دعوت اللہ اسی سے نکلا ہے. سب چیز یہ اگر قرآن اور حدیث نہ ہو تو آج آپ دیکھیے مثال کے طور پر کوئی صوفی ہے، اللہ والا ہے اور وہ خانقاہ کے اندر کام کرتا ہے، اس کو ضرورت سب سے پہلے کیا پڑے گی؟ حدیث پاک کی اور قرآن پاک کی. اس کے بعد کام نہیں چلے گا. یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. وہ قرآن پاک اور حدیث میں سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسطہ میں لکھا ہے خلاف پیغمبر کسی غزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. حضور کے خلاف جو چلے گا منزل پر پہنچے گا. کوئی جماعت میں اگر کام کر رہا ہے تو اصل کی بات فضائل صدقات لے کر بیٹھا تو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، یہی کہنا پڑے گا. اور پھر مین لوگوں کو دیکھو اس کے اوپر جماعت کے بانی کون؟ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی. دیکھے ہیں نا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے آپ نے تو دیکھے ہوں گے، ہم نے دیکھے ہیں. اس کے بعد حضرت مولانا مسلم اور پھر آج تک یہ سارے کے سارے کون تھے؟ یہ سارے کے سارے علماء ربانیین تھے. پہلے انہوں نے علوم میں پڑھا، علم پڑھا حدیث پاک اور قرآن کا. تو غرض جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب اس کے نیچے. اسی لیے اس کی فضیلت مکتب سے لے کر آخر دم تک احادیث بھی اور قرآن مجید بھی. کتنی اچھی مجلس تھی کہ اس کے اندر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں انہیں حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیر بنتے ہیں. مجید الفسانی 1000 سال کا مجید جانتے ہو نا کہاں سویا ہوا ہے؟ سر ہند میں. دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ نہیں. میں گیا ہوں 3 رات رہا ہوں قبر کے اوپر. وہ خان جیسا ہے، ابھی تو پتہ نہیں کیا نظام ہے. یہ میرے دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ چھٹی پڑی گرمی کی تو میرے چند دوستوں نے، اس میں مولانا ایوب صاحب تھے، وہ مولانا ایوب مرحوم ماکینگا والے کھلوڑی،
سمجھے نا. اس دن میں وہاں بات میں بیان کر رہا تھا کہ یہ چیز آ رہی تھی لیکن آتے آتے رہ گئی اور اذان کا وقت ہو گیا. اور ایک دوسرے بہاری طالب علم غالباً تھی, وہاں 3 رات رہے تھے. خواجہ مجرب سرندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ہوشیار تھے, بہت ذکی تھے, کم سمجھا ہے لوگوں نے بہت. وہ جو ہے انہوں نے وہاں کے مجاور کے پاس لے کر رات کو ایسا نظام کیا کہ ہم کو تہجد کے وقت میں 15 منٹ اندر میں جانے کی, تو 15 منٹ تہجد تو باقاعدہ مل گیا. حالانکہ وہ اوپر کا کھولتے بھی نہیں ہیں, 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اندر کھول دیا اور کہا جلدی سے نکل آنا. اندر بالکل اندھیرا جیسا مراقبہ کرتے ہیں. حضرت مفسانی رحمۃ اللہ کی قبر ہے, وہاں ان کی بیٹی کی قبر ہے. ہم تینوں بیٹھ گئے وہاں رات. تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر ہے. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے اور اہل مجلس بیٹھے تھے خادم لوگ, اور انہوں نے تعریف کی کہ ہمارے شیخ ایسے ہیں, ہمارے شیخ ایسے ہیں, ہمارے شیخ ایسے ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ کچھ بولے نہیں, کوئی مصلحت ہوگی. جیسے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا, کوئی سامنے تعریف کرتا تو یوں کرتے تھے. کہا آپ جھکے کیوں رہتے تھے؟ کہا اس لیے کہ اگر جو میں کہوں گا نہیں ہوں تو کیا اور ہے, کہ نہیں ہوں تو کیا اور اوپر چڑھائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی بات تھوڑی دیر میں جوش ختم ہو جائے نا, ہے نا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ بھی جو ہے یہ خواجہ باقی باللہ پھر خاموش رہے, بیٹھے رہے اور ادھر ادھر کچھ بات نہیں کی. لیکن نزدیکارہ بیش وہ حیران, فارسی کا مقولہ ہے یا حسنات البرار جو ہے سیاحت المقربین. یہ جو ہے نا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا چپ رہنا بھی گویا اللہ جل شانہ کو نابسنایا کہ بہت اونچے درجے کی تھی. تو اصلاح فرمائی حق تعالیٰ جل شانہ, جتنا ان کے پاس بس تھا سب ختم ہو گیا اسی وقت, اور قبض آ گیا. بھائی یہ قبض وہ نہیں ہے جو نان گوشت کھا لینے کے بعد ہو جائے, کبھی آپ یہ سمجھو کہ وہ قبض نہیں ہے. یہ جو ہے روحانی قبض کہتے ہیں اس کو. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ قبض بست کی جب کیفیات ہوتی ہے تو یہ بھی قرآن پاک میں ہے. یہ جو ہے جب بست کی کیفیات ہوتی ہے تو آدمی خوب بڑھتا ہے, روتا ہے, ذکر کرتا ہے, مزہ آتا ہے, سجدے کرتا ہے, کرتا ہے خوب. اور جب بست ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, ابھی دل ہی نہیں لگتا ہے, ہاتھ اونچا کرتا ہے, کیا دعا مانگو صحیح نہیں پڑی, آنکھ میں سے ایک قطرہ بھی نہیں, یوں کرے تو بھی نہیں, کچھ نہیں, سب خوش. حالانکہ اتنا روتا تھا لیکن سب خوش. بزرگان دین تو فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ کی دونوں نعمت ہے, دونوں نعمت ہے, کیونکہ وہ بست کے اندر فرمایا چل رہا ہے, بہت خوشی کے ساتھ درجات طے ہو رہے ہیں, لیکن یہ بست میں غمگین ہے اور یہ صاحب الحزن ہو گیا. اور فرمایا انا عند منقصۃ القلوب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مبارک کہ یہ جو ہے یعنی میں ان غمگینوں کے پاس ہوں. فرمایا 10 سال کے اندر حاجی صاحب فرماتے ہیں جو آدمی محنت کر کے وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے, یہ ایک دن کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے جس کے اوپر غم ہوتا ہے. لیکن یہ کیفیت جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اس میں اور بھی بہت حکمت ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تعریف ہو گیا. اب انہیں بولنے کے اندر لذت آ رہی ہے, مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے میرا تعلق ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے, بہت گھبرا ہے, رونا بھی چاہا نہیں, رونا بھی نہیں آیا, کیا کرے, بس غمگین بیٹھے ہوئے ہیں, فرائض بات سن کو جس طرح خوشی ادا کرتے ہیں, غمگین ہی حال. خواجہ باقی باللہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ اللہ والے ہیں. آج تو ہم نام سنتے ہیں لیکن میرا عزیز دوست بزرگ, یہ ہمارے جوانوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالو. میں وہاں یہ کوشش کرتا ہوں کہ تم کو یہ ماننا پڑے گا, نہیں مانو گے تو تم بہت ہی خسارے میں ہو جاؤ گے. یہ کون لوگ ہیں, یہ اللہ والے کون ہیں, یہ علماء کون ہیں, یہ بزرگان دین کون ہیں, یہ مفسرین کون ہیں, یہ تمہیں دین سکھانے والے کون ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک دن جو ہے بڑے بڑے علماء تشریف لائے, اور پھر اس دن ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس, اتنا بھی نہیں. تو باہر جاتے ہیں, اندر آتے ہیں, پریشان کی میرے یہاں اتنے بڑے لوگ آئے اور کھلانے کے لیے کیا انتظام کروں. تو سامنے ایک روٹی کے پکانے والا تھا, اس کو اردو میں بولتے ہیں پٹیارا, لیکن یہ بھٹیارے میں سمجھیے بھڑواڑا. بھٹیارا جو ہے نا یہ روٹی پکانے, نان بائی اس کو اردو میں بولتے ہیں, بھٹیارا بولتے ہیں, لیکن انگلش میں کیا بولتے ہیں, ریسٹورینٹ والا ہوتا ہے نا, یا کوئی روٹی ہی نہیں پکاتا ہوگا تو پھر کیا پکا دیتے ہیں, تندور میں جو روٹی پکا دو. یہ حضرت سے بیعت تھا, بہت محبت تھی, لیکن ایک عام آدمی, وہ سامنے ہی خانقاہ کے سامنے ہی اس کا جو ہے وہ تندور کا پکانے کی جگہ تھی, اتنا پائجامہ پہنتا تھا اور مارے دھب نکالے.
وہ دیکھا کہ آج حضرت بہت باہر نکل رہے ہیں خانقاہ میں سے، 1 مرتبہ نکلے، 2 مرتبہ نکلے، 3 مرتبہ نکلے۔ پھر دیکھا کہ مہمان کو بھی تھے، کیا بات سمجھ آ رہی ہے، یہ مہمان آئے ہیں کھانے کو نہیں ہے، حضرت فکر میں ہے۔ بہت جلدی سے ایک دم چونکہ اس کا ریسٹورینٹ جیسا تھا، ترکاری اور بہت خوب کھانا جو ہے اس نے تیار کر دیا، روٹیاں تیار کر دی گرم گرم، اور ایک بہت بڑا دسترخوان خانچہ بنایا، اس کے اوپر جو ہے خان پوش رکھا، جنہیں اس نے دھانک دیا، اور دھانک کر جو ہے ایک دم لے کر چلنے لگا۔ وہاں تھوڑی 2-4 منٹ کا راستہ ہوگا، 5 منٹ کا۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ سامنے والا آیا، گرمی کھول کر دیکھا کھانا سارے مہمانوں کے لیے۔ تو اس وقت حضرت اپنے کھانے کے حریص نہیں تھے، لیکن مہمانوں کا اکرام جو علماء بزرگان دین تھے، ایک دم دل میں خوش ہوئے کہ بھائی تم نے تو جو ہے آج میری لاج رکھ لی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، تم کیا مانگتے ہو؟ کہا حضرت میں جو مانگوں گا وہ ملے گا؟ کہا ملے گا، جواز کی حد کے اندر۔ کہا پھر تو نہیں جاؤ بعد میں، عام لوگ ہوتے ہیں نا بزرگوں کے ساتھ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں یہاں ایک آیا دیہاتی، تو کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ مولوی اشرف علی حکیم الامت کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ہی ہوں، لیکن ہے نا وہ تو بہت دورا تھا، تو کچھ کالا ہو۔ تو کہا کتنے سال پہلے دکھا تھا؟ کہا 30 سال پہلے۔ کہا 30 سال میں تو اتر ہی جاتا ہے نا۔ پھر بھی نہیں مانا نا انہوں نے، مجھے مولوی اشرف علی سے کام ہے۔ تو کہا سامنے کام کرتے ہیں، وہاں جا کر دیکھو۔ کچھ لوگ مزدور کام، وہاں گیا، ان کو پوچھا تو انہوں نے سمجھایا کہ تم وقت کیا بکا تم وہاں، وہ تو حکیم الامت تھے۔ تو ایک دم گھبرایا اور آپ کے سامنے حضرت سے بیٹھ گیا۔ کہا آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں ہی مولوی اشرف علی ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ بیعت ہونا ہے۔ کہا بیعت ہونا ہے، تم کسی دھورے کے پاس چلے جاؤ۔ کہا نہیں حضرت آپ کا پلہ پکڑ لیا، ان کا حضرت کا کرتا پکڑ لیتے، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، ہے نا۔ جو ملفوظات المیہ کا جو لکھنے والے ہیں انہوں نے درمیان نوٹ لیے، کتنا لذت لے کر، بڑا مزہ آتا ہے نا، لطف آتا ہے نا۔ جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، سارے قصے تو کیا سنائیں گے، پھر اپنے ہی قصے رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک آدمی تھا پھٹیار، اس نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ حضرت بھی مانگوں گا لیکن آپ انکار کرا نہیں۔ تو کہا کہ بس میں جلدی سے مجھے آپ جیسا بنا دو۔ ابھی ناجائز تو نہیں تھا، اور کوئی چیز مانگ، اور کوئی چیز مانگ۔ یہ 50 سال کے جو ہے حضرت نے سوچا ہوگا مجاہدہ، اور کیا اور بالکل خواجہ باقی باللہ بننا چاہتا ہے۔ کہا تم شام کو آنا، پھر رات کو آیا۔ کہا حضرت میرے بنا جی، کہا اور کچھ مانگ، بہت کہا۔ کہا نہیں اگر بنانا ہو تو بناؤ، نہیں تو آپ وعدے کے خلاف گئے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے بہت سمجھایا، نہیں مانا۔ تو نہ ماننے کے بعد حضرت نے اس کو 15-20 منٹ تک، یعنی ایک معین ٹائم کی مقدار میں اپنے گلے سے لگایا، اور پھر نکلے کمرے میں سے باہر۔ تو لوگ باہر دکھ رہے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ اور وہ بٹیارہ، دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی بن گئی۔ فرق اتنا چلتا تھا کہ وہ ذرا لڑک کر چلتا تھا، ہے نا۔ 4 یا 5 دن کے اندر انتقال۔ یہ خواجہ باقی باللہ، ان کو کیا ہو گیا؟ قبض ہو گیا، سمجھ میں بات؟ ذکر وغیرہ سب چھوٹ گئے۔ 4-5 دن ہو گئے، ان کو خواب میں بتایا گیا۔ اللہ جل شان کے بہت بڑے بزرگ تھے نا، یہ اللہ والے تھے۔ ہم لوگ ایسی بات سنتے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہوگا، ارے ہوتا تو کیا ہوگا، ہم چاند پر گئے اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ چاند پر تمہارا دادا میرا دادا کوئی نہیں گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کو مان لیا، اس کو مان لیا، لوگوں گیا تھا اور اس کو نہیں مان۔ کسی ایک اللہ والے کی خدمت میں رہتے، اس کو دیکھتے، ہے نا۔ تو جیسے ابھی مولانا یوسف صاحب نے سنایا تھا، مجھے بھی یاد آ گیا، ابرار احمد صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ، بہت بڑے جو ہے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن میرے دوست تھے۔ دوست کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم مرتبہ تھے۔ بزرگان دین جو ہے وہ ناقص لوگوں کو بھی دوست بناتے تھے، صرف ہمارا تعلق اتنا تھا کہ ایک ادارے میں ہم ساتھ تھے، جامعہ اسلامیہ ڈابل کے اندر۔ وہ دورہ حدیث میں تھے، میں ابھی پڑھانا شروع کیا، پہلا سال پڑھانے کا جامعہ، پھر اس کے بعد وہ آ گئے ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد تعلق ہو گیا، بہت بے تکلف ہو گئی، طبیعتیں مل گئی، ہے نا۔ تو وہ ہمیشہ کہتے آدم کہتے تھے مجھے، آدم کیا کہتے تھے؟ آدم کہتے تھے، آدم آج ہی کیوں۔ یہاں بھی آتے تھے تو رات کو جب بڑی راتیں ہوتی تھی رمضان میں تو 2-3 بج جاتے تھے، ہم بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، پھر سحری کھا لیتے تھے، پھر سو جاتے۔ تو ایک دن کہا سحری، چلا آدم بے چچا رکھا نماز پڑھ لی، چلو پڑھ لیے،
اردو ہے تو ان کی اصلی زبان اردو، لیکن ویسے ہی بہت ہی ایک دن کہنا کہ چلو پڑھ لے یا پھر مانگی اللہ پاک سے جو عالم آپ انہیں کفن میں لے گی نا پورا ادھر جو بھٹکا پڑھوانا شروع کیا تو مصیبت تھی جو یہ ہمارے دوست یہی مجھے حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، ان کی بھیڑ تھی بلکہ مجھ سے مجازت کیا بھی آپ کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ آنکھ سے دیکھی ہوئی بات آپ کو نہیں بتاتا. بزرگان دین کے اوپر اعتقاد رکھو تو یہ خواجہ باقی ملا ساری چیز. تو ان کو خواب میں لکھا ہوا کہ تمہارا یہ بست تب واپس آ سکتا ہے اور یہ قبض دیکھو آپ علم دین کی اہمیت تب ٹوٹ سکتا ہے جبکہ تمہارے مکان سے اتنے دور فلانا مدرسہ مکتب ہے جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے نا، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے یہاں. تو میں نے اس کو بہت کم سمجھتی ہوں لوگ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے. تم وہاں جاؤ اور وہاں جو بچے پڑھتے ہیں مکتب کے اندر اور جو اساتذہ کرام ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تم وہاں جا کر کھڑے رہو ادب کے ساتھ اور ان بچوں سے کہو کہ یہ مہمانان رسول تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے قبض کو دور کر دے. یا اللہ، اتنے بڑے کتب کو، اتنے بڑے پیر کو، خواجہ باقی باللہ کو مکتب میں بھیجا جائے. یہی علاج ہے. جب جانے لگے تو اندر سے اساتذہ نے دیکھا کہ یہ خواجہ باقی باللہ شاید یہیں آ رہے ہیں، سب ادھر سے ادھر ہو گئے. حضرت 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 کسی نے پٹلا سیدھا کر دیا، یہ کر دیا، ادھر سے ہٹ گئے. جب دوبارہ سے داخل ہوئے تو سارے کھڑے ہوئے. کہا بھائی تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں تو بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، تم سب لوگ بیٹھ جاؤ. طلباء کو بٹھایا اور سب کو بٹھایا زبردستی. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ جل شانہ کا حکم ہوا ہے کہ میں ان طلباء سے جو ہے دعا کراؤں یا میں دعا کروں اس پر یہ آمین کہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری گئی ہوئی دولت کو مجھے واپس دے دے. انہوں نے اس دعا کی اور بچوں نے اساتذہ کرام نے آمین کہا. جو قرآن پاک پڑھتے وہ پڑھاتے تھے. کہتے ہیں ابھی مدرسے سے باہر نہیں نکلے تھے نعرہ لگا دینے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا سارا قبض ٹوٹ گیا اور بس آ گیا. یہ کون ہے؟ شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ایک مرتبہ جو ہے بہت آخری زمانہ پایا، اس کے بعد جو 1 سال کا انتقال ہو گیا میرا جو ہے وہاں جاتے کالج میں. تو ایک مرتبہ خط لکھا میں نے کہ حضرت میں رمضان گزارنے کا ارادہ ہے. فوراً زید جی تھی، بہت اچھے بزرگ، بہت نکا بزرگ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر علم کی بہت قدر تھی. تو زید جی وہ خط میں نے ابھی تک رکھا ہے تعویذ کے طور پر ان کا لکھا ہوا ہے. شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں، اسے پڑھ چڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں. کون ہے بزرگان دین؟ یہ اللہ والے کون ہے؟ یہ اہل قرآن کون ہے؟ تو جو ہے جب آخر میں چل کر مولانا ابراہیم صاحب سے کہا کہ مجھے آج گھر جانا ہے، یار تم چلو ساتھ میں. تو ہم گئے ملاقات کے لیے. تو ایک آدمی بیٹھے ہوا تھا تو اس سے انہوں نے قصہ بیان کیا شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد جانے لگا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو صاف صاف فرمایا تم یہاں آئے تھے عبد القادر جیلانی کی کرامت دیکھنے کے لیے. تم نے بہت دور دور سے سنا تھا کہ بہت کرامت ہے، تم نے کوئی کرامت دیکھی نہیں. آج تھوڑے مایوس ہو رہے ہو. کہا حضرت ٹھیک ہے. کہا تم اتنے سال رہے، اتنے دن رہے، مجھے کبھی کسی سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں. کہا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تم کیا میری کرامت دیکھتے ہو؟ یہ واقعہ شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگ جو بیٹھے تھے وہاں سنایا. تو باہر نکل کر وہ آدمی کہتا تھا میں بھی شاہ وصی اللہ کی خدمت میں گیا تو یہ انتظار کر رہا تھا کوئی کرامت دیکھوں، میں نے دیکھی نہیں. میں نے کہا دیکھو یہ اللہ والوں کے چکھو گے نا تو پتہ چلے گا. بہرحال میرے عزیز دوست رجوع ہو، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے بعد ایک نکاح بھی پڑھنا ہے. تو جی نکاح بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. جو باقی مضمون رہ گیا ہے آخر میں شارٹ کے طور دے دوں. یہ اتنا عظیم الشان مجموعہ ہے، یہ اتنی عظیم کارروائی ہے یہ جو عبد الرحمٰن صاحب نے آپ کے لیے قائم کی تھی اور وہ جو ہے اختتام کو پہنچی. میں یوں سمجھتا ہوں دیکھو اللہ جل شانہ بندے گمان کے مطابق ہے. ہم اللہ جل شانہ سے یہ گمان پیدا کر لیں کہ یا اللہ تعالیٰ آج کی یہ مجلس کے اندر کوئی بھی نقص ہو تو معاف فرما کر تم نے جو وعدہ کیا ہے کہ بخشش کرتا ہے ہماری بخشش کرے، بخشش کو لے کر جائے. تو مجمع میں سے کوئی ایک بچہ بھی نہیں چھوٹے گا جو بڑا ہو کر جو ہے جنت بھی نہیں جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ یہ اتنی بڑی اگر سے بات زیادہ جو ہے نہیں کہہ سکا انشاءاللہ. تو اب یہ نکاح ہے وہ
مولوی شکریہ وکیل والد صاحب لڑکی کے والد صاحب جی حمزہ عباس دونوں باپ لڑکے یہ کیا ہمیرا جی یونس جی جی خود ہی میں نے بولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني وكما قال عليه الصلاة والسلام. یونس بھائی آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس جو ہے وہ اس بات کی اجازت دلی کہ وہ اپنا نکاح مولوی اشرف علی کارا کے ساتھ راضی خوشی پڑھنا چاہتی ہے. لڑکی راضی ہے آپ نے اجازت دے لی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 800 پاؤنڈ مہر ان کے ہاتھ میں دے دیا یہ آپ کے پاس ان کے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کل نکاح پڑھا تھا کل ہی نکاح تھا نا. تو ایک صاحب نکاح پڑھنے کے لیے آئے تو میں نے کہا نکاح نہیں دیا نہیں نکل لاؤ. تو جب میں پیسہ بھی نہیں تھے میں نے کہا مجلس میں جا کر ادھار لو ہم میرے مؤجل نہیں پڑھا. وہ بیچارہ لایا لانے کے بعد میں کہا وکیل کو تو باقی دے دیا ہے نا یہ میرے مؤجل ہو گئی. اس کی فضیلت ہے اس کی ہمارے بزرگان دین اسی کو پسند فرماتے. حسن حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مؤجل کے ساتھ نکاح نہیں پڑھا. یہ آپ کتنی دیر ہے 10 منٹ. مولوی اشرف علی کارا صاحب اللہ جل شان آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ کا خاندان بھی بہت اونچا ہے. حضرت راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اماں کہتی تھی یا اللہ ہمارا علی نے ولی بناؤ جی. کون علی سے مراد کون؟ ان کی والدہ کیا کہتی تھی جنازے کی نماز میں تھا ان کی حضرت مولانا علی صاحب اس وقت ڈابل میں پڑھا دوں تو میں جنازے کی نماز میں ڈابل مدرسے کے اندر چھٹی ہو گئی آدھے دن کی جنازے کے لیے سب چلے گئے. صاحب نے بہت بڑے بزرگ تھے اور جب وہ بیمار تھے کئی سال تک بیمار رہتے تو عیادت کرنے بھی جاتا تھا بہت پاس میں لے جاتا تھا تو وہ بات کو سنتے تھے. بہت بڑے بزرگ اور نیک تھے. یہ ہے وہ تو بس ہم گجراتی لوگوں کا ماحول اچھا ہے ساتھ یہ ہے ورنہ اگر وہ اور جگہ پر ہوتے تو پتہ نہیں کتب اور کیا کیا کہلاتے سمجھے. جب اپنے بزرگوں کی حیثیت جانو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. تو مولوی اشرف علی کارا صاحب حمید جو ہے ہمیرا یونس بھائی جیوا انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے اندر راضی خوشی دیا جن کا مہر آپ کی طرف سے 800 کو ادا کر دیا گیا ہے. آپ نے اس نے وہ قبول کیا چور سے قبول اتنی بات نہیں راؤنڈ ٹیبل ہے. آپ چھوٹا سا لفظ بولتا ہے لوگ چھوٹی سی فیکٹری کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں اور کتنا زور سے لکھواتے ہیں. صاف صاف ہوگی بات جی میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا.
سمجھے نا، یہ چھوٹا یہ کب تک کا معاہدہ ہے جی؟ ہمیشہ ہے نا، ہمیشہ کا منع کیا بندی زبان، تو پھر عالم برزخ نہیں چاہیے لو چاہیے نہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ ایسا کہو کہ جنت میں اور ہمیشہ میں یاسین شریف کی آیت کے مطابق ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال متکئون. دنیا کی بیویاں رہے گی وہ، ہے نا، حور تو الگ، وہ تو روٹی پکانے والی ہوگی. حضرت مولانا عبد الرحمن بن مراودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا، بڑے بزرگ ہے، اتنا یقین ہے ان کو، کہتے حوریں آ کر پاس بیٹھیں گی تو میں کہوں گا ارے حور لوگو تم کو قرآن شریف سنانا ہو تو پڑھو، نہیں آتا ہو تو بھگ جاؤ یہاں سے. بزرگ تھی. تو بھائی کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے ایسا کہہ دو. کوئی سوال کرے تو کیسا کہہ دو؟ ہمیشہ تک. تعالیٰ جل شانہ آپ کی اس نکاح میں خوب برکت فرمائے، ہمیشہ تک اس کو رکھے اور اس کو اولاد صالح کا ذریعہ بنائے، اور پھر وہی جو ہے وہ تراج کا جو ہے خدا دادا دل والا اللہ کی عشق پہ جلا ہوا ان کا جو ہے دوبارہ جو ہے ان کا ماحول زندہ ہو جائے آپ کی نسل کے اندر. حق تعالیٰ جل شانہ کو آپ کی بیٹی ماشاء اللہ بیمار ہے، ہسپتال میں بیمار ہے، اس کے لیے شفا نہیں. اچھا اچھا، آپ کی بیٹی میرا نام ہے، ہسپتال میں کیا ہوا؟ دوائی اس کو کچھ کام نہیں آ رہی تو بس ختم ہوئی لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. یا اللہ آج کی مجلس یا اللہ جو قرآن پاک کی طرف جس کی نسبت ہے، جس پاک کی طرف نسبت ہے، یا اللہ قبول فرمانا. یا اللہ تیری طرف بھی نسبت ہے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نسبت ہے، مولا کریم قبول فرمانا. اس مجلس کے اندر جتنے لوگ آج تک بیٹھے، اگر یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، اگر کوئی اس میں مر بھی گیا ہو تو مولا کریم تو اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمانا. اور جتنے لوگ ہیں مولا کریم کو قبول فرما. خصوصاً یا اللہ جو علماء کرام جو نے اس کی خدمت دی ہے، مولا کریم ان کو قبول فرما لے، ان علماء کو قبول فرما لے، ان کے اولادوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کے گھر والوں کو قبول فرما لے. اور اسی طریقے سے یا اللہ جن علماء کرام کی یا اللہ بچی یا اللہ ابھی جن کے متعلق کہا گیا ہے جن کا نام حمیرہ ہے، مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما. اسی طرح یا اللہ پوری مجلس کے اندر یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو اس مجلس کی برکت سے شفاء کاملہ عطا فرما. یا ہمارے ماں باپ جو آخرت پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کو دل و جہان بلا کر فرما. پوری مجلس کو قبول فرما، اس میں ایک کو بھی نہ چھوڑ مولا کریم. یا اللہ یہ قرآن پاک کی یا اللہ مجلس کی مٹھائی ہے مولا کریم. یا اللہ کوئی بھی محروم نہ رہے، محض آپ کی فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو نے ہم لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو بھی، اور یا اللہ ہم لوگوں کو یا اللہ لیسٹر سے بھی یا اس مجلس کے اندر بھیج دیا. مولا کریم قبول فرما، سارے بیٹھوں کو قبول فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. مولا کریم صحابہ کرام اجمعین ان کو یا اللہ خوبی بہترین بدلہ عطا فرما. اور تیرے نیک بندے کتب ابدال غوث اللہ والے مولا کریم یا اللہ ان کو بھی خوب قبول فرما، اور ان کی فکر میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ. سب سے بڑی دولت یہی ہے یا اللہ تیرے بندوں کو، نیک بندوں کو جن کے ساتھ تیرا پورا تعلق تھا مولا کریم اور ہے، ان کو یا اللہ دنیا کے اندر یا اللہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بڑی فکر خاتمہ بالخیر کی ہے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہم فاطر السماوات والارض، اللہم فاطر السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمون والحقنا بالصالحین. اللہم لقنا حسن ایمان عند الممات، اللہم لقنا حسن ایمان عند الممات، اللہم لقنا حسن ایمان عند الممات. یا اللہ موت کی سکرات کو آسان فرمانا، یا اللہ موت کی سکرات کو آسان فرمانا. مولا کریم موت کی سکرات کو آسان فرمانا. مولا کریم بڑے بڑے بزرگان دین یا اللہ ان کی ملفوظات میں ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، وہ زندگی پر یا اللہ اس کی دعا مانگتے رہے موت کی سکرات کی آسانی کے لیے. یا اللہ اس لیے کہ شیطان کو اسی وقت چانس ملتا ہے یا اللہ پھنسانے کا چانس ملتا ہے. یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہم عاصمنا من الشیطان، اللہم عاصمنا من الشیطان عند الموت، اللہم قنا شر انفسنا. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں قبول فرما لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قبول فرما لے، موت کو یا اللہ آسان فرمانا، سکرات کو آسان فرمانا، یا اللہ قبر کی وحشت کو دور فرمانا، یا اللہ قبر میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، مولا کریم اس وحشت کو دور فرمانا، مولا کریم اپنے عذاب سے بات فرمانا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، مولا کریم گھڑیاں دعاؤں کی قبولیت کی ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن تو ہے ہی ہے، لیکن ہر روز بھی یا اللہ قبیل مغرب سے یا اللہ کچھ وقت پہلے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، مولا کریم یہ تیرا خود و کرم ہے کہ تو نے یہ گھڑیاں عطا فرمائی اور یہ مجلس عطا فرمائی اور اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، یا اللہ قبول فرما لے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ جتنے ہمارے یہاں بزرگان دین اور علماء کرام بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ ان کو یا اللہ خوب صحت عطا فرما، خوب طاقت عطا فرما، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے یا اللہ تو دین کی کشتی چلا رہا ہے مولا کی، اور باقی سارے مجموعوں کو قبول فرما، ہمیں جو قرض بند ہے یا اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جن کو یا اللہ صرف ہم لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں ہم لڑکوں کی کہ ان کو پڑھائے حافظ کرے دین کا کام کرائے، یا اللہ ان کی اس مراد کو بھی پوری فرما، غرض مولا کریم ساری حاجتوں کو مولا کریم تو علام الغیوب ہے جو ہم نہ مانگ سکے، یا اللہ آپ کو معلوم ہے اس کو پوری ان حاجتوں کو پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر